خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو پروگرام پیارا قرآن اور اچھی باتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں تجوید قرآن بھی سکھایا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ترتیل قرآن بھی سکھایا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک سٹوری، ایک کہانی بھی سنایا کرتے ہیں، اور آپ کو ایک بری عادت کے ساتھ منع بھی کیا کرتے ہیں کہ کون سی ایسی عادت ہے جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی عادت کا گول بھی دیا جاتا ہے، ایک ٹاسک بھی دیا جاتا ہے، اور جو اس ٹاسک پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی تصاویر بھیجتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین سے ان کی تصاویر شیئر بھی کی جائیں، آن اسکرین بھی کی جائے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھیں گے اپنے قاری صاحب کی طرف۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، آج آپ ہمیں قاعدے سے کس تختی کا سبق پڑھائیں گے؟ آج ہماری نئی تختی کا آغاز ہو رہا ہے اور تختی نمبر 8 ہے اور بہت ہی آسان تختی ہے الحمدللہ عز و جل۔ آج ہم تختی نمبر 8 پڑھیں گے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سلسلے میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں سنا تھا۔ یقیناً آپ کو حروف مدہ یاد ہوں گے۔ کتنے ہیں حروف مدہ؟ جی ہاں، 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ حروف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ جی، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کی مقدار کیا تھی؟ جی ہاں، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر۔ تو اب جو تختی ہم پڑھیں گے وہ ہے تختی نمبر 8۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم نے حروف مدہ کو کھینچا تھا، اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ کو ہم نے 1 الف تک کھینچ کر پڑھا تھا، کھڑی حرکات کو بھی ہم 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات کیا ہے؟ کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ جس طرح حروف مدہ کو کھینچتے ہیں، اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ مل کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھیے کہ جب تعوذ پڑھیں تو من الشیطان پر عموماً جو ہے شیطان پڑھ لیتے ہیں، شیطان کی ادائیگی نکل آتی ہے۔ دیکھیے یہ شیطان نہیں ہے، او ہے، توان نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو اس کو درست کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر، تا، تا کھڑا زبر، تا، تا کھڑا زیر، تی، تا کھڑا زیر، تی، تا الٹا پیش، تو، تا الٹا پیش، تو، تا تی تو، تا تی تو۔ یہاں پر یوسف بھائی حروف مدہ میں یہ تھا کہ وہاں پر پڑھ رہے تھے با بو بی، صحیح ہے نا؟ حروف مدہ میں تھا با بو اور بی، اور یہاں کھڑی حرکات میں ہے تا تی تو۔ فرق کچھ بھی نہیں ہے، فرق صرف ترتیب کا ہے۔ وہاں پر الف مدہ تھا، پھر واو مدہ تھا، اور پھر یا مدہ تھا، اور کھڑی حرکات میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے کھڑا زبر، پھر کھڑا زیر، اور پھر الٹا پیش۔ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام۔ اور قائم مقام کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں
کہ جس طرح حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. صحیح، یعنی اسی انداز کے ساتھ. جی بالکل وہی مقدار ہوگی، وہی انداز ہوگا. جی ٹھیک. آگے پڑھتے ہیں. او کھڑا زبر او، او کھڑا زبر او، او کھڑا زیر قی، او کھڑا زیر قی، او الٹا پیش او، او الٹا پیش تو. اب تینوں کو ایک ساتھ رواں پڑھیں گے. او قی او، او قی تو. یہ تختی یوں تو بہت آسان ہے لیکن یوسف بھائی ہوتا یہ ہے کہ بعض بچے جیسے نا عجلت پسندی کا شکار ہوتے ہیں یا جلدی پڑھنے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی قرآن پڑھ لیں، جلدی جلدی قاعدہ پڑھ لیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں تو آتا ہے، دیکھیے تا تی تو تی تو. اچھا نہ حروف مدہ کھڑی حرکات میں جو ایک الف تک کھینچنا ہے نہ وہ مقدار قائم رہتی ہے نہ حروف کی صحت برقرار رہتی ہے. تو میں ان بچوں کو کہوں گا کہ اگر آپ اچھا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایک احتیاط کر لیجیے. وہ احتیاط یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ پڑھیں. جب مدنی قاعدہ پڑھیں، آغاز ہو آپ کا تو آہستہ آہستہ پڑھیں. آگے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اسپیڈ میں پڑھنا ہی ہے، لیکن شروع میں آپ تھوڑی احتیاط کریں. ویسے بھی کیسا اگر بچہ جب چلنا سیکھتا ہے جی تو وہ آہستہ آہستہ ہی قدم اٹھانا سیکھتا ہے نا. ایسا نہیں کہ شروع میں ہی وہ دوڑنا سیکھ جاتا ہے. صحیح بات. تو جب چلنا آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر دوڑنا بھی آ جائے گا. جی ماشاءاللہ. چلیں اگلی لائن پڑھتے ہیں. زا کھڑا زبر زا، ز کھڑا زبر ز، زا کھڑا زیر زی، ز کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، ز الٹا پیش زو، زا زی زو، ز زی زو. اگلا حرف ہے زال، اسے ہم رواں سے پڑھیں گے. کس طرح پڑھنا ہے دیکھیے. ذا ذی ذو، ز زی زو. آج ہم نے اپنے اس سبق میں تختی نمبر 8 میں 2 لائنیں پڑھی ہیں، ہجے سے بھی پڑھا اور رواں سے بھی پڑھا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے اس تختی کو اچھے انداز سے پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ قاری صاحب. انشاءاللہ ہمارے ناظرین نے جو سبق ہمیں سنائے ہیں ان کو پلے کرتے ہیں آپ کے سامنے. اگر اس میں بھی ہماری کوئی کمزوری ہے تو اس میں بھی ہماری آپ اصلاح فرمائیے گا. جی. میرا نام محمد عامر اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو قواعد سناؤں گا. حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. بہت زبردست، ماشاءاللہ. مزید کال دیں. محمد حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ پیارا قرآن اور اچھی باتیں ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے. بالخصوص جو یوسف سلیم اتاری اس سلسلے میں پیارا سا واقعہ سناتے ہیں وہ بڑا ہی پیارا ہوتا ہے اور بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پھول جو ہے وہ سیکھنے کو ملتے ہیں. اگر ان کو جو ہے وہ واقعات والی سرکار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. ماشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک ان کو شاد و آباد رکھے. چلیں حسن بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے تو مجھے ایک نیا نام بھی دے دیا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. مزید کال دیں گے. میرا نام ہانی ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا سبق سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں نے اپنی مما بابا کے ساتھ بھی کام کرایا تھا. اچھا جی، ام ہانی نے سبق سنایا ہے اور بڑی اسپیڈ سے سنایا ہے. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ام ہانی بیٹا آپ پڑھیں لیکن یہ کہ آہستہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کا اور جذبہ عطا فرمائے. یہ آپ کا جذبہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی کال ریکارڈ کروائی اور سورہ اخلاص سنائی. یہ جذبہ بہت کم بچوں میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ میں یہ جذبہ ہے. تو اب ایک جذبہ اور پیدا کر لیجئے، ایک لگن اور ایک شوق اور پیدا کر لیجئے. وہ یہ کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آہستہ پڑھیں. جیسے ابھی آپ نے پڑھا نا قل هو اللہ، دیکھیے یہ ہے قل هو اللہ احد. اب ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟
قل هو اللہ احد. اس طرح احتیاط اور آرام سے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ادائیگی بھی بہتر ہوگی اور ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے کی برکتیں بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. چلیں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ قاری صاحب، آپ نے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. قاری صاحب آج ترتیل قرآن میں آپ ہمیں سورہ رحمان کی ہماری جو تلاوت چل رہی تھی، تو آج کن آیتوں کی انشاءاللہ آپ ہمیں ترتیل سکھائیں گے؟ آج سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34 4 آیات کریمہ ہیں. ان کی ہم تلاوت سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی آپ بھی اپنا قرآن پاک نکال لیجئے اور سورہ رحمان کی آیتیں انشاءاللہ قاری صاحب آپ ہمیں پڑھائیں گے. جی قاری صاحب. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 31 پر اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی، شہادت کی انگلی رکھ لیجئے اگر آپ کا وضو ہے تو. صحیح ہے؟ اور توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ دو آیت کریمہ ہم نے سیکھی. سنفرغ غین ہے، غین کو پر پڑھیں گے. لکم ایھا الثقلان، سا ہے بغیر سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا. ثقلان. اور سورہ رحمان کی مشہور آیت فبأی آلاء، یہاں پر مد ہے. اس مد کو اچھی طرح کھینچ کر ربکما تکذبان. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم کی کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی آیت کریمہ ہو، قرآن کریم اول، درمیان، آخر جب بھی آپ پڑھیں، کوئی بھی صورت پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، احتیاط کے ساتھ پڑھیں، ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا، ہمیں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. آئیے اگلی آیت کریمہ کی جانب بڑھتے ہیں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا. جی مجھے معلوم تھا کہ چونکہ یہ آیت کریمہ طویل ہے اور آپ اس کو مکمل نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ کا بھی خیال رکھنا ہوگا. یعنی بچے چونکہ سانس چھوٹا ہوتا ہے نا، تو اس کو یہیں تک پڑھ لیتے ہیں ان تنفذوا، اور اس کے بعد اس کا اعادہ بھی کریں گے. یہاں پر ایک بات آپ کو معلوم ہوئی کہ اگر آیت بڑی ہے اور آپ ایک سانس میں پوری آیت نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ درمیان میں وقف کریں گے. ایسی جگہ جو مناسب ہو، درست ہو، اس جگہ پر وقف کیا جائے گا اور پھر پیچھے سے ایک کلمے سے اعادہ کیا جائے گا. اب کس طرح؟ آئیے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں دوبارہ. یا معشر الجن
تنفذو سے اعادہ کریں گے. والأرض فانفذوا والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور قرات کے آخر میں جب ہم قرات کا اختتام کر لیتے ہیں اور جب ہمیں اختتام کی طرف پہنچنا ہو تو پھر آخری آیت کو ایک مرتبہ پھر جو ہے اس انداز سے پڑھ کر اختتام کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے قاری صاحب نے آج ہمیں سبق سکھایا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نے بھی یہ سبق سیکھا ہے تو ہمیں کالز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے اپنا سبق سنائیں. انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا سبق قاری صاحب کے سامنے اونیت کیا جائے. اگر اب بھی کوئی کمزوری ہے، کوئی خامی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اسے بھی درست کروا لیا جائے. آئیے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کے پچھلے سبق کی کالز کو شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد تفسیر حمزہ اور میں آپ کو تلاوت سنانا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ سورۃ الرحمن کی تلاوت سنائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جذبہ عطا فرمائے. یہاں پر دیکھیے کہ پھر میں وہی بات عرض کروں گا کہ تھوڑا سا آپ آہستہ کر لیں، صحیح ہے نا؟ جسے منشآت ہے، یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے، پیش کے لیے ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں میں جب احتیاط برتیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح طور پر ادائیگی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی مزید کال. میں حافظ محمد عبید اتاری حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جی اویس بھائی نے ماشاءاللہ ہمیں سبق سنایا ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس بچے نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، یوسف بھائی،
تو دیکھیں جب ٹھہر ٹھہر کا پڑھا نا الرحمن علم القرآن، تو یہ جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، وقف کر کے پڑھنا، یہ خوبصورتی ہے قرآن کریم کو جتنا وقف کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کریم کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں آئے کہ یہ ایک ہی چیز پر ہمیں کیوں فورس کیا جا رہا ہے کہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر۔ دراصل قرآن مجید کے الفاظ کو اگر آپ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو پھر اس کو ٹھہر ٹھہر کر الفاظ کی مکمل صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ادائیگی کرنی ہوگی، اور جب آپ ایسی ادائیگی کریں گے تو وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ جی صاحب، جی جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی قرآن کا معاملہ آتا ہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں بس جلدی قرآن پڑھ لیں، یعنی اگر آدھا گھنٹہ ہے تو 10 منٹ میں پڑھ لیں، یعنی اس حوالے سے نہ جانے کیوں ہم مطلب کہ جلد بازی کرتے ہیں۔ تو یہ بچپن سے ہی دیکھنا ہوگا کہ بچپن سے جب بچے یہ سیکھتے ہیں کہ بس جلدی قرآن پڑھ لو، 5 منٹ میں پڑھ لو تو 10 منٹ میں پڑھ لو، تو نماز جلدی جلدی پڑھ لو، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم خود بھی اپنی عادت ڈالیں اور بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ جب بھی عبادات ہو، چاہے وہ نماز ہو یا قرآن کریم کی تلاوت ہو، تو اس میں جتنی خوبصورتی پیدا کر سکتے ہو ہم احتیاط کے ساتھ بہتر انداز سے ہم اس کو ادا کریں۔ مستحبات پر بھی عمل ہو، سنتوں پر بھی عمل ہو، فرائض اور واجبات تو انشاءاللہ خود بخود اس پر عمل ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو تمام تر ادائیگی چاہے وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، اسے بات سمجھتے گناہ نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے گناہ نہ کرنا لینے خفی ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں ہر غلطی سے بچنا ہے۔ جب ہر غلطی سے بچیں گے تو انشاءاللہ خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن کریم کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چلے ماشاءاللہ، قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ہماری تربیت فرمائی، اللہ کریم قاری صاحب کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک کال لیں گے اور پھر بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ میرا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں حیدرآباد میں رہتی ہوں۔ مجھے آپ کا سلسلہ پیارا قرآن اور اچھی باتیں اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ خیرا۔ فاطمہ الزہرا نے، پیاری سی بیٹی نے ہماری کال کی اپریشیٹ کیا، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، اور سلسلہ دیکھتی رہیں بیٹا، اور ساتھ ہی ساتھ سبق بھی سیکھیں، جو سبق سیکھیں وہ ہمیں سنائیں بھی، تاکہ اگر ہمارے قرآن پاک میں، ہمیں قاعدے میں اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ وہ ہماری درست کروا دی جائے۔ مزید کال لیں گے۔ محمد حسن رضا بلوال سے۔ قاری صاحب میری سورہ اخلاص سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ، حسن رضا بھائی نے بلوال سے کال کر کے ہمیں سورہ اخلاص کی تلاوت سنائی ہے۔ قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ، بس یہ ہے کہ لم یلد نہیں ہے، اس پر ذرا توجہ کر لیجئے۔ لم یلد اور ولم یولد محسوس ہوا، یعنی یولد ہے، صحیح؟ لم یلد ولم یولد، اور دال کا قلقلہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ چلیں، اللہ کریم ہم سب کو صحیح انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی۔ پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم نے ایک واقعہ سننا ہے، اور یہ واقعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک بہت بڑا پہلوان رہا کرتا تھا، اور اس پہلوان کا نام تھا رکانہ۔ اس کا نسبتی تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا، اور وہ بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی جاندار تھا۔ ایسا طاقتور تھا کہ وہ بڑے بڑے پہلوان اس سے کشتی کرنے سے ڈرا کرتے تھے۔ کوہ عدن کے دامن میں وہ ایک شاداب وادی میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا عدنان بھائی کہ اس وادی میں اور کوئی بکریاں چرانے نہیں جاتا تھا، ہر ایک اس سے ڈرتا تھا۔ اسے
مشرکین نے بہت ساری اسلام کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں بتائی تھی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا جانی دشمن ہو گیا تھا، اور وہ اس طاق میں تھا کہ کبھی حضور علیہ السلام کا سامنا ہو اور وہ نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو اس رکانہ نامی پہلوان کے بارے میں پتا چلا تو میرے آقا علیہ السلام اس وادی میں پہنچ گئے اور اسے پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب اس کافر نے دیکھا تو اس پہلوان نے نبی پاک علیہ السلام سے ایک شرط رکھ دی کہ میں اسلام اس صورت میں قبول کروں گا کہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں بظاہر کشتی میں تو کوئی مہارت آپ کو تھی نہیں، لیکن رکانہ نے جب یہ شرط رکھی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس رکانہ کی اس شرط کو ایکسپٹ کر لیا، اور رکانہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے ہرا دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی شرط کو ایکسپٹ کر لیا اور کشتی شروع ہوئی۔ جب کشتی شروع ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس رکانہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ اب حضور اکرم علیہ السلام نے اسے ہوا میں اچھالا اور زمین پر یوں پٹک دیا۔ اتنا بڑا پہلوان کہ بڑے بڑے پہلوان اس سے کشتی لڑنے سے ڈرتے تھے، اس پہلوان کو ایک ہی بار میں نبی پاک علیہ السلام نے زمین پر چت کر دیا۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے کے عالم میں آ گیا، کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ ایک بار پھر میرے ساتھ کشتی لڑیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور بار اس کی شرط کو ایکسپٹ کیا اور پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ کشتی کا مارکا شروع ہوا۔ جیسے ہی مارکا شروع ہوا ایک بار پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہلوان کو اٹھایا اور زمین پر چت کر دیا۔ ایک دم سے شوق ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں اتنا بڑا پہلوان کہ بڑے بڑے پہلوان مجھ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے یہ ایک ہی بار میں کیسے زمین پر چت کر دیا؟ نہیں، آپ ایک بار پھر میرے ساتھ کشتی لڑیں۔ تیسری بار بھی کشتی لڑی گئی اور ایز یوزول نبی پاک علیہ السلام نے اسے تیسری بار بھی ہوا میں اچھالا اور زمین پر چت کر دیا۔ اب یہ کہنے لگا کہ یقیناً یہ آپ کی طاقت نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے معبود نے ایسا کیا ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طاقت کو اس نے ایکسپٹ کیا اور اس نے روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اس نے فتح مکہ کے دن یہ اسلام قبول کیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو کیسی کیسی طاقت عطا فرمائی تھی۔ جہاں روحانی طاقت عطا فرمائی تھی وہاں جسمانی قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی تھی۔ اب ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ آج اگر کسی بندے کے پاس، کسی شخص کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں کمزور کو پیس دوں گا، میں کمزور کو چت کر دوں گا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہمیں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی کمزور کو تکلیف پہنچائی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی خادم کے ساتھ بھی بد اخلاقی کی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام وہ عظیم آقا ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی باتیں خود قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی طاقت اور اتنی قوت رکھنے کے باوجود کسی کو تکلیف نہ دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی اس سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھا ہے اور ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عدنان چشتی صاحب یہ موجود بھی ہیں، تو آئیں بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا
बुरी बात। आए ना फरमानिया बेबाकिया नादानिया। जी अदनान भाई, आज हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को किस बुरी आदत से आप रहनुमाई फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ भाई, एक आदत बच्चों के अंदर भी पाई जाती है और बाज़ बड़ों के अंदर भी ये इस तरह का जो है वो देखने को मिलता है मामला। ये है चुप कर किसी की बात को सुनना, या चोरी छुपे जो है वो किसी के मैसेजेस वगैरह, या पहले ज़माने में जो ख़त हुआ करते थे तहरीर किसी की, तो वो उससे छुप कर पढ़ना, देखना, फिर उसको आम कर देना। बच्चों के अंदर भी ऐसा होता है कि दो फर्द घर में अगर कोई बात कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात घर के अफराद भी बच्चों के ज़रिए ये काम करवा रहे होते हैं कि ये घर में जो दो अफराद बात कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, सुने। अब वो बच्चे कान लगा के चोरी छुपे तजस्सुस में लगा देते हैं। जी, भाई देख कर आए, सुन कर आए कि क्या कर रहे हैं, टो में पढ़ना, क्या हो रहा है। जी, इसे टो में पढ़ना कहा जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इसकी को मना किया गया है। अल्लाह तबारक तआला ने मना फरमाया वला तजस्ससू, के तजस्सुस टो में पढ़ने से मना किया गया है। और ये अंदाज घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, दो मुसलमान बात कर रहे हों, दो अफराद बात कर रहे हों, तो उनकी बात कान लगा के सुनना। अब बच्चों के अंदर अगर ये आदत होगी, बाज़ औक़ात होगा क्या, घर में मिसाल के तौर पर अम्मी अब्बू बात कर रहे हैं कोई किसी मामले पर, पैसे कहाँ रखने हैं, कहाँ रखे जाएं, इस पर कोई बात हो रही है और बच्चे कान लगा के सुन रहे हैं, बाद में जाके वो बता दें किसी को, लोगों के सामने इसका इजहार करें, तो इससे घर के अंदर नुकसान भी हो सकता है। और ये जो अंदाज है, मिसाल के तौर पर वो बात इस एतबार से कर रहे थे कि ताकि हम माल को, अपनी रकम को, सोने को, चांदी को, उसे महफूज जगह पर रख सकें, और बच्चों ने, उनके अंदर ये आदत थी, चोरी छुपे सुनकर बाहर जाके दोस्तों को बता दिया कि हमारे घर इतनी रकम है, और वो अम्मी अब्बू कह रहे थे कि फलां जगह रखनी है, हमने फलां जगह रख दी है। तो अब वो चोरी का और डाके का भी खतरा हो सकता है। और ये जो आदत है ये बहुत सारे मामलात में नुकसान और शर्मिंदगी का बायस भी बन सकती है, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, कि जो घर की बातें घर के अंदर ही रहनी चाहिए। बाज़ औक़ात जब इस तरह का मामला होगा, इस तरह की आदत होगी, तो अब ऐसी सूरत में जब घर में कोई अल्लाह न करे लड़ाई झगड़ा, नाचाकी, कोई और इस तरह की बात हुई और बच्चों में ये आदत पाई गई कि वो छुप कर घर वालों की बातें सुनते हैं, घर के मतलब दरवाजा बंद है, अंदर कोई जो है वो मामला चल रहा था, अब बच्चों ने कान लगा के दरवाजे से सुना और बाहर जाके बता दिया, बातें वो थी कि जो बाहर करने की नहीं थी। तो ऐसी सूरत में वालिदैन की भी रुसवाई हो सकती है, घर वालों की भी, दीगर अफराद की भी। इसलिए ये आदत बहुत बुरी है। और बिलखुसूस बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो इस तरह की जिन्हें आदत होती है तजस्सुस की, किसी का मोबाइल रखा हुआ देखा, घर में किसी का भी हो, घर का हो, उठाएंगे और उसको देखना शुरू कर देंगे, मैसेजेस भी पढ़ना शुरू कर देंगे। बाज़ लोगों में भी आदत होती है कि दोस्त हैं, दो चार बैठे हुए हैं, एक का मोबाइल पकड़ा और देखना शुरू कर दिया, हालांकि वो बाज़ चीज़ें उसकी पर्सनल भी हो सकती हैं जो वो दूसरों से शेयर नहीं करना चाहता। तो यूं बगैर इजाज़त अपने मुसलमान भाई की कोई तहरीर पढ़ना, उसका कोई ऐसा मैसेज कि जो उसके साथ ज़ाती तौर पर था, जिससे पढ़ने से वो नाराज़ होगा, यानी जो उसके अपने ज़ात से रिलेटेड था या उसके घर वालों से रिलेटेड था, बगैर इजाज़त के मुसलमान का ख़त पढ़ने वाला ऐसा है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया वो आग में झांकने वाला है। ये ऐसा काम है कि जिस पर उसे दोज़ख की, जहन्नुम की सज़ा हो सकती है। यानी ये इसकी वईद के तौर पर बयान किया गया, डराने के तौर पर बयान किया गया। बहुत अच्छी आपने रहनुमाई फरमाई है और ऐसी बुरी आदत के बारे में हमारी तवज्जो दिलाई है कि अमूमन हमारे माशरे में इस बुरी आदत को देखा भी जाता है और बसा औकात इसे बुरा नहीं समझा जाता। तो हमें इस बुरी आदत पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए और हमें इससे बचकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह करीम हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है एक अच्छी आदत। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने इस सेगमेंट में एक गोल दिया करते हैं, एक टास्क दिया करते हैं और इस पर हमारी
خواہش یہ ہوتی ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب مل کر عمل کریں اور پھر ہمیں اپنے بچوں کی تصاویر بنا کر بھیجیں جو ہم نے گول دیا ہے اس سے ریلیٹڈ, تو انشاءاللہ ہم انہیں آنیئر بھی کریں گے. پچھلا جو ہمارا گول تھا وہ ہم نے گول دیا تھا کتاب پڑھنے کی عادت بنائیں. ماشاءاللہ کئی سارے بچوں نے اس پر عمل کیا ہے اور ہمیں اپنی تصاویر بھیجی ہیں. آئیے سب سے پہلے تو وہ ہم پلے کرتے ہیں. جی, علم ایک لازوال دولت ہے, محمد حذیفہ اتاری. ماشاءاللہ, علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی, پڑھتے ہوئے اپنی تصویر بھیجی ہے پیاری سی بیٹی نے. ماشاءاللہ. علم کے طالب ہر مسلمان پر فرض ہے علم کی طلب. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, بہت چھوٹا چھوٹا سا لکھا ہے, نظر نہیں آ رہا جی. ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی, واہ. میں بڑی ہو کر اسلامی علوم کا مطالعہ کروں گی انشاءاللہ. نور فاطمہ اتاریہ, مرکز الاولیاء لاہور. ماشاءاللہ جی, کیا بات ہے, اللہ آپ کو عالمہ بنائے. ماشاءاللہ. چلیں جی, پڑھتے ہوئے پیاری سی بیٹی نے اپنی تصویر بھیجی ہے جی, کیا بات ہے. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ وہ دعا ہے کہ اگر کتاب پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو کتاب میں ہم پڑھیں گے وہ یاد رہے گا. چلیں جی, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں دینی کتب کا مطالعہ کر کے دین کی باتیں سیکھنی چاہیے. چلیں, مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. چلیں جی, ماشاءاللہ, بہت اچھا میسج دیا ہے آپ نے. ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. بڑی پیاری دعا لکھی ہے ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ وہ بچے تھے جنہوں نے ہمیں اپنی تصاویر بھیجی ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاسک ہے وہ بڑا خوبصورت ٹاسک ہے اور وہ ٹاسک ہے پانی بیٹھ کر پیے. جی ہاں, پانی بیٹھ کر پینا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اور بیٹھ کر پانی پینے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. تو ہمیں پانی پینا ہے لیکن بیٹھ کر پینا ہے. آج کا ٹاسک ہمارا یہ ٹاسک ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر, اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی اسکل کا اضافہ کریں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطالعہ بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری زندگی کو بابرکت بھی بنا دیا کرے. تو اس پر ضرور عمل کریں. اللہ کریم آج کے دن کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھا